سب سے بڑا ٹاسک جو ہے کہ کراچی سیف سٹی، میں سندھ حکومت سے کہوں گا کہ یہ 10,000 کیمروں کے لیے، تاکہ اتنی بڑی پولیس فورس اور اتنا، اور اس کا تجربہ مجھے فارن فنڈنگ کے کیس کے بعد جب لوگ آئے تو ہم نے پہلی دفعہ 20 سالوں کے بعد انٹیریئر منسٹری کا کنٹرول روم استعمال کیا، تو بڑی بہتری کے حالات تھے، آدمی گاڑیاں دیکھ سکتا تھا، چہرے دیکھ سکتا ہے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ سندھ حکومت رینجرز سے اس سلسلے میں تعاون کرے، اور مجھے امید ہے کہ کراچی کی بھلائی سب کا مقصد ہے، سیاست اپنی جگہ ہے۔ سیاسی طور پہ براڈ شیٹ جو ہے پاناما پلس ہے، پاناما 2 ہے، اور آپ یقین جانیں میں قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں نے پاناما کا کیس خود لڑا اور میرے کیس پر ہی فیصلہ ہوا 62-63 کا، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 2000 میں $75 لاکھ شہباز صاحب نے نیب کو دیے، اور یہ براڈ شیٹ ہے جس نے 2000 میں، سن 2000 میں شہباز شریف صاحب میرے دوست کا $75 لاکھ اور واپس لینے کا کیس، اور $100 ملین کی نئی پراپرٹی یو اے ای میں اور سعودی عرب میں اور لندن میں، یہ ایون فیلڈ کے علاوہ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آنے والے 2-3 مہینوں کے میں براڈ شیٹ پاکستان کا پاناما 2 ہوگا۔ اور بعض لوگوں کو شیخ عظمت صاحب پہ دنیا لا کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں مریم صاحبہ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ میں وہ بات نہیں کہتا جب تک کہ میں خود اس کو دیکھ نہ لوں۔ کیا شیخ عظمت صاحب نیب کے کبھی پروسیکیوٹر رہے ہیں؟ پہلے پڑھوا لیں، اور شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا جسٹس قیوم کو لگائیں؟ جی دنیا لا کا کیا سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں، مجھے بتائیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاناما کیس میں نے خود لڑا ہے ایز اے لائر۔ شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے، یہ خبر کافی ہے آپ کے لیے کہ شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے تو کل یہ کہا کہ آپ اس کو اوپن کر دیں فارن فنڈنگ کو، اور سپریم کو الیکشن کمیشن کے آگے لوگ کیوں کم ہوئے؟ کیونکہ میں دینی طلباء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تعداد جو تھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، تھوڑے سے طلباء نے حصہ لیا، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں طلباء کو کہہ رہا ہوں بڑے شوق سے جائیں، صرف میں کہتا ہوں بچے نہ جائیں، کیونکہ ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے اس ملک میں، اور دنیا میں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں۔ 3 چیزیں یہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل مارچ کیا، ساری ٹائم ضائع کیا، کل میرے خلاف بھی بڑی تقریر، جو مرضی کہیں، میں علماء کے ہر مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کروں گا۔ جی میرے بارے میں جو کچھ مرضی جو انہوں نے کل کہا ہے میں نہیں کہوں گا۔ 3 ان کے ایشو ہیں۔ نمبر 1، پہلے یہ ختم نبوت کا کیس اٹھاتے رہے جناب، 3 کیس ہیں، ختم نبوت، کشمیر اور اسرائیل۔ سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے، عمران خان ہمیں بتا رہے ہو کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ، اور قائد اعظم کے مزار پہ آپ خطاب کر رہے ہو، اس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان قائد اعظم کے مزار پہ خطاب کر رہا ہے،
اور جو کچھ قائد اعظم کے وقت میں انہوں نے قائد اعظم کو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، علماء کا احترام کروں گا، لیکن تاریخ پڑھنے والے دیکھیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو پاکستان بننے سے پہلے کیا کہا. یہ تو گولڈن ٹیمپل جانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کس حیثیت میں گولڈن ٹیمپل کو وزٹ کیا؟ یہ داتا دربار نہیں جاتے، گولڈن ٹیمپل کا یہ وزٹ کرتے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا جناب ختم نبوت سارے پاکستان میں کوئی شخص ثابت کریں، اور میں خود ایز اے وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسوں سے اب بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا. یہ میرا چیلنج ہے. میں نے آ کے اس پہ قومی اسمبلی میں ان کی کھچائی کی اور صورتحال جو ہے وہ مختلف نکلی، اور پھر ان کو 24 گھنٹے کا میں نے نوٹس دیا. انہوں نے کہا 72 گھنٹے کر دو، پھر میں نے 72 گھنٹے کیا اور یہ انہوں نے ترمیم واپس لی ختم نبوت پہ. کس بات کا آپ لوگ کشمیر لگائی ہوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ کشمیر کو اس ملک میں کوئی نہیں سمجھتا. مجھ سے زیادہ حبا قدل سے لے کے زیندار محلے سے لے کے لال حویلی کا سری نگر لال چوک سے خون کا رشتہ ہے. کیونکہ اب میں وزیر داخلہ ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا. اگر میں ریلوے منسٹر ہوتا تو میں کہہ دیتا، کیونکہ اب میری پوزیشن بدل گئی ہے. اس لیے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کیس عمران خان نے UN میں کشمیر کا لڑا ہے، جس طرح وہ کشمیر پر بار بار ظلم و ستم کا، اور یہ مودی کو نام جو ہے ہٹلر کا اور موسولینی کا اور RRS کو جو دہشت گردی کا نام متعارف کرایا ہے ہٹلر کے ساتھ، وہ عمران خان نے کرایا ہے. قوم کو کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ جو خدمات عمران خان نے کشمیر کے کاز کے لیے کی ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی 2 یا 3 دفعہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، مولانا صاحب نے نہیں کی. اور سیکنڈلی، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، جب میں پہلے کہتا تھا سارے شام کے تبصروں میں میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے جی، یہ جلوس نکال رہے تھے اور بلاول صاحب عمر کوٹ میں جشن منا رہے تھے. میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، پگڑی باندھی ہوئی اور وہ ان کی شام غریباں تھی اور ادھر جشن تھا. میں نے عرض کی تھی کہ جناب یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، یہ ریزائن نہیں دیں گے. ریلی ایک انہوں نے لانی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. جس طرح ہم نے الیکشن کمیشن کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی کنٹینر نہیں تھا. ایک ٹرک جو ٹیڑے کر کے تھا، وہ ٹرک وہی تھا جس پہ یہ خطاب کر رہے تھے. تعداد میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں کہوں گا تو پھر ان کو پریشانی ہوگی. جو حشر الیکشن کمیشن کے آگے ان کے پروٹیسٹ کا ہوا ہے، انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی ان کو لوگ سمجھ گئے ہیں. اور براڈ شیٹ آئندہ الیکشن میں سب سے پاناما کے بعد پاناما پلس پاناما 2 ہوگا. آئندہ الیکشن میں براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا. اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ. شیخ عظمت بڑا نام ہے، اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی. عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. جمہوری اداروں کے آگے، آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ
کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا، جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے، جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے، جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے، آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں، جو مرضی کر لیں، آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا۔ جو مرضی آپ کر لیں، اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا۔ 6% ان کی ووٹیں ہیں جی، 13 یا 14 ممبر ہیں، کوئی ان کا رول نہیں بنے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں۔ اینی کوشچن آپ سے یہ ہے، جی، آپ کراچی آئے ہیں تو ریلیجس کی آپ نے بات کی ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ کہیں سندھ حکومت سے کوئی بات ہوئی نہیں آپ کی، نہ انہوں نے کچھ سکیورٹی کے سوال سے، نہ آئی ٹی نے کوئی سوال سے کوئی بریفنگ کی ہوگی پولیس نے آپ کی، یا شہر کراچی جب وہ ریلیجس کے اسی پہ رہے گا، یا پھر پولیس کی ان کی مدد کرے گی؟ دوسرا سر چھوٹے چھوٹے سوال کریں نا، کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے۔ جی، جب آپ کافی ریلوے تھے، کچھ زمینوں کے اوپر لوگ قابض تھے ریلوے میں، جب اس حوالے سے کچھ کام آپ اٹھائے تھے یا اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازا واپس لیا، ٹھیک ہے، اٹھائے اور رائل پام واپس لیا، خود کیس لڑے۔